حضرت کعب بن مالک کو جب نجات ملی تو پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں جو آج بچا ہوں جہنم سے اس کی وجہ سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پر زندگی میں جتنا سخت امتحان آیا اور اس امتحان سے جتنی عمدہ انداز میں کامیابی ملی وہ کامیابی صرف سچائی کی وجہ سے تھی۔ میں مختصر قصہ ذکر کروں، غزوہ تبوک کا موقع تھا، شدید گرمی، عرب کی گرمی، آج کے دور میں بھی مشہور و معروف گرمی، عرب کی تپتی ہوئی صحرا میں سفر، ادھر کھجور کے باغات میں کھجور پک چکے ہیں اور ادھر سفر درپیش ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ اس جہاد میں، اس غزوے میں سب نے جانا ہے، غزوہ تبوک میں کسی کو رخصت حاصل نہیں ہے، سب نے سفر میں جانا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر کی تیاری کا دل میں ارادہ کر رہے تھے، فاصلہ بہت لمبا تھا، گرمی تھی، کھجور کے باغات تیار تھے، اسی درمیان میں تیاریاں چل رہی تھیں۔ روز سوچتے کہ اچھا شام میں تیاری کر کے آؤں گا، رات کو جب واپس گھر پہنچتے تو تیاری نہیں کی ہوتی، اگلا دن گزرتا، اس سے اگلا دن گزرتا۔ اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے غزوے کے لیے نکل گئے تبوک کی طرف۔ جو پیچھے کچھ مسلمان رہ گئے تھے جن کی تیاریاں چل رہی تھیں، انہوں نے بھی تیاریاں مکمل کی اور وہ بھی تبوک کے سفر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکل گئے، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نہیں نکل سکے۔ فرماتے ہیں حضور کے جانے کے بعد میں اپنے آپ کو روز ملامت کرتا کہ کعب تو نے غلط کیا۔ باہر نکلتا تو مدینہ منورہ میں دیکھتا کہ زیادہ تر منافق یا کمزور لوگ بچے میں، بقیہ سارے مسلمان سفر پہ، اور ارادہ کرتا کہ اچھا آج چلا جاؤں گا، آج تیاری کرتا ہوں کل صبح نکل جاؤں گا، آج تیاری کرتا ہوں کل صبح چلا جاؤں گا۔ اتنے میں مجھے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تبوک سے واپسی آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کا سفر شروع کیا تو میرے دل میں خیالات آنے لگے کہ میں حضور سے یہ بول دوں گا، یہ کہہ دوں گا، یہ بہانہ کر لوں گا۔ اتنے میں حضور مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو گئے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کعب حضور سے جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ مسجد میں بیٹھے، 80 کے قریب لوگ آئے اور حضور سے آ کر 80 میں سے 77 لوگوں نے جھوٹ بولا۔ وہ منافقین مدینہ منورہ کے تھے۔ 77 نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا اور آپ سے عذر تراشی کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے عذر قبول کیے اور ان کو جانے کی اجازت دے دی اور مغفرت کی دعا بھی کر دی، اور آئندہ ان سے اطاعت کی بیعت بھی لے لی۔ حضرت کعب بن مالک فرما رہے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، حضور نے مجھے دیکھا اور بلایا، بولا کعب ادھر آؤ۔ میں سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے لگا ما خلفک، کیوں پیچھے رہ گئے تھے؟ کہ تم نے اپنے لیے سواری نہیں خرید لی تھی؟ کہنے یا رسول اللہ واللہ لو کنت عند احد من غیرک، اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تو اللہ کے رسول میں اس کے سامنے جھوٹ بول کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْجَدْلَ، اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ جب میں بات کرتا ہوں تو میرے میں صلاحیت ہے کہ میں اس بات کو گھما کر پہنچا سکتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول میں جانتا ہوں آج آپ کے سامنے جھوٹ بول بھی دوں تو آپ راضی تو ہو جائیں گے، اللہ ناراض رہے گا، اور اللہ کی ناراضگی سے آپ پھر ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے سچ بولتا ہوں۔ میرے پاس وسائل تھے، سب کچھ تھا، لیکن میں نے غفلت کی اور میں نہیں چل سکا آپ کے ساتھ۔ اب اللہ جو فیصلہ فرمائے میں اس فیصلے پر ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، آج کے بعد اللہ تمہارا فیصلہ کریں گے۔ 3 دن کا وقت گزرا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بعد مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا کہ کعب بن مالک سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک مدینہ منورہ کی گلیوں میں، بازاروں میں گھومتے تھے، اپنے دوستوں کے پاس جاتے تھے۔ اولین سابقین مسلمانوں میں سے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت عقبہ میں آپ نے بیعت لی تھی تو کعب بن مالک اس میں شریک تھے۔ اولین سابقین مسلمانوں میں سے ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، اور اب یہ اپنے دوستوں کے پاس جا رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں، کوئی ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں۔ باغ کے دروازے پھلانگ کر اندر پہنچے اور اپنے دوست کو سلام کرے، وہ منہ موڑ کے چلا جائے۔
قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، ان کے اوپر دنیا کی زندگی اتنی تنگ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کشادگی کے باوجود اللہ نے ان کے اوپر زندگی تنگ، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ اسی درمیان میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک نبطی بادشاہ نے خط بھیجا ہے۔ کعب بن مالک بڑی شخصیت تھے، یہودیوں کے عالم گزرے، بہت بڑی شخصیت، نامور مشہور نام۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ خط آیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمارے پاس شام آ جائیں، ہم آپ کو بادشاہ کا خاص وزیر بھی بنائیں گے، آپ کو عہدے بھی دیں گے، مراعات بھی دیں گے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کو آپ کے ساتھی محمد نے معاذ اللہ چھوڑ دیا ہے، اب آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ حضرت کعب بن مالک نے وہ خط پڑھا اور وہاں جلتے ہوئے تنور میں پھینک کے آگ لگا دی۔ 40 دن کا عرصہ گزرا، اللہ رب العزت نے کعب بن مالک کی معذرت قبول فرما لی اور قرآن مجید کے اندر وہ آیات نازل کر دی جو حضرت کعب بن مالک کے قصے کے لیے ہمیشہ کے لیے تا قیامت موجود ہے۔ حضرت کعب بن مالک کو جب نجات ملی تو پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں جو آج بچا ہوں جہنم سے اس کی وجہ صرف سچائی تھی، آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں صرف سچائی کی وجہ سے بچا ہوں، اور اس سچ بولنے کا جو اللہ نے مجھ پہ امتحان لیا ہے اس جیسا امتحان اور کسی پر نہیں آئے گا، لیکن میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اس سچ کا نتیجہ دیکھ لیا ہے۔